رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین اگر دیکھیں اور جو مسجدوں سے محبت کرنے والے ہیں ان کی عظمتوں کو دیکھیں تو ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک بندہ مومن کے دل کے اندر مسجد کی محبت کا جذبہ بیدار نہ ہو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ مشہور زمانہ روایت، معراج کی رات جب حضور جنت میں داخل ہوئے تو ایک جانب سے ایک دھیمی سی آواز سنی۔ حضرت جبریل سے پوچھا یہ آواز کیسی ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ آپ ہی کے خادم، آپ ہی کے غلام، آپ ہی کے مؤذن بلال کے چلنے کی آواز ہے۔ حضور واپس تشریف لائے تو اگلے دن صبح کی نماز پر آپ نے بلال سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا یا بلال حدثنی بارجع عمل عملتہ عندک فی الاسلام منفعتا، مجھے وہ اپنا عمل بتاؤ جو تم نے مسلمان ہونے کے بعد کیا ہو اور تمہیں امید ہو کہ یہ سب سے زیادہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ یعنی کوئی عمل بندہ ایسا بھی کرتا ہے جس پر بندے کو مان ہوتا ہے اور کوئی نہ بھی ہوا تو یہ قبول ہو جائے گا، اس عمل کی وجہ سے میں بخشا جاؤں گا۔ کوئی حوصلہ افزا قابل امید عمل بتاؤ تو وجہ حضور نے بیان فرمائی۔ حضور نے فرمایا فإنی سمعت الليلة خشفا علیک، کہ میں نے آج رات جنت میں اپنے آگے تمہارے جوتوں کی آہٹ کو سنا ہے۔ تو کوئی عمل تو ہوگا۔ تو حضرت بلال نے فرمایا ما عملت عملا فی الاسلام ارجع عندی منفعتا، میں نے مسلمان ہونے کے بعد کوئی ایسا عمل نہیں کیا جس کی منفعت مجھے بہت زیادہ ہو سوائے ایک عمل کے۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا لا اتطہر طہورا تاما فی ساعت من لیل ولا نہار الا صلیت بذلک الطہور ما کتب اللہ لی ان اصلی۔ وہ یہی ہے کہ جب بھی مجھے توفیق ملتی ہے صبح و شام میں وضو کرتا ہوں، تو وضو کرتا ہوں تو مسجد میں آ کر اس وضو، یعنی یہ تحیت المسجد کی بات ہو رہی ہے، تحیت المسجد کے نوافل کی جو سنت آپ یہ سمجھیں گے اس وقت تو معلوم ہو چکی ہے، لوگ تحیت المسجد کے نوافل پڑھنا بھول گئے، چھوڑ دیے۔ تو جب بھی میں وضو کرتا ہوں، مکمل وضو کرتا ہوں، آداب اور سنن کی تام وضو کر کے، کامل وضو کر کے جتنی میری توفیق ہوتی ہے میں اس توفیق کے مطابق نوافل پڑھتا ہوں۔ یہی عمل ایک ایسا ہے جس کی میں سب سے زیادہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے امید رکھتا ہوں کہ یہی عمل ہوگا جس کی وجہ سے آپ نے جنت میں اپنے آگے میرے قدموں کی آہٹ کو سنا۔ تو یہ مسجد کی فضیلت تھی، مسجد کے ساتھ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا لگاؤ تھا۔ تو مسجد کا احترام بہت ضروری ہے۔ جیسے تحیت المسجد یہ مسجد کو پروٹوکول ہے، یہ مسجد کے پروٹوکول میں نوافل ہے، ایسے ہی جو بندہ مسجد کے آداب کا خیال نہیں کرتا وہ بدقسمت اور بدبخت ہے۔ حضور نے فرمایا، یہ تمجید الصحیفہ کے اندر روایت ہے، الکلام فی المسجد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، کہ مسجد میں باتیں کرنا یہ نیکیوں کو، یہ دنیاوی باتوں کی بات ہو رہی ہے، دنیاوی کاموں کے حوالے سے بات کرنا، فرمایا یہ نیکیوں کو ایسے کھاتا ہے کما تأکل النار الحطب، جیسے آگ حطب کو کھا جاتی ہے، خشک لکڑیوں کو کھا جاتی ہے، اس طرح نیکیاں ختم ہوتی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کس قدر مسجد کے حوالے سے عظمتوں کو اجاگر فرمایا۔ مسند الحارث میں یہ روایت ہے، فرمایا من اسرج فی مسجد من مساجد اللہ سراجا، جب کوئی بندہ کسی مسجد میں چراغ جلاتا ہے تو لم تزل الملائکۃ وحملۃ العرش یستغفرون له ما دام فی ذلک المسجد ضوء من ذلک السراج، فرمایا ہمیشہ ملائکہ اور حملۃ العرش یعنی حاملین عرش، انہوں نے اللہ کریم کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، یعنی اس عظیم صفت کے جو فرشتے ہیں اس کے لیے یستغفرون له، اس کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں، ما دام فی ذلک المسجد ضوء من ذلک السراج، جب تک اس چراغ کی روشنی مسجد میں رہتی ہے۔ تو یہ مسجد کی وجہ سے ہی فضیلت ہے۔ ایسے ہی حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، یا الاصابہ کے اندر الاصابہ فی تمییز الصحابہ، ابن حجر اسقلانی نے اس کو بیان فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اول من اسرج فی المسجد تمیم الداری، سب سے پہلا شخص جس نے مسجد میں چراغ جلایا وہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مسجد وہ دور سے آئے تھے، کندیلوں میں تیل ڈالا اور ڈال کر کے مسجد کو روشن کر دیا۔
مسجد نبوی جگمگانے لگی، حضور علیہ السلام مسجد میں تشریف لائے تو دیکھ کر بڑے خوش ہوئے۔ حضور نے فرمایا من فعل ھذا، یہ کام کس نے کیا ہے؟ تو صحابہ نے حضرت تمیم داری کا نام بتایا، حضور نے انہیں دعائیں دی۔ حضور نے فرمایا نورت الاسلام نور اللہ علیک فی الدنیا والآخرہ، تو نے اسلام کو منور کر دیا، یعنی مسجد کو روشن کرنا گویا کہ اسلام کو روشن کرنا ہے۔ مسجد کی زیب و زیبائش اسلام کی زیب و زیبائش ہے، کیونکہ مسجد اسلام کا استعارہ ہے، یہ اسلام کے خصائص میں سے ہے۔ جہاں مسجد ہوگی آپ سمجھ لیں گے کہ یہ علاقہ وہ ہے جہاں قریب مسلمان آباد ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں۔ اگر کسی علاقے میں مسجد نہیں ہے تو آپ سوچیں گے یار پتہ نہیں یہاں کوئی مسلمان بھی رہتا ہے یا نہیں رہتا، مسجد ہی کوئی نہیں ہے۔ تو مسجد اسلام کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اسلام کے خصائص میں سے مسجد ہے۔ تو حضور نے فرمایا نورت الاسلام نور اللہ علیک فی الدنیا والآخرہ، تو نے اسلام کو روشن کیا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں تجھے روشن کرے۔ فرمایا اما انہ لو کانت لی ابنۃ، اگر آج میری کوئی بیٹی ہوتی تو لزوجتکہا، تو میں اس کا نکاح تم سے کر دیتا۔ یعنی اس قدر خوش ہوئے۔ اس وقت آپ کے چچا زاد بھائی حضرت نوفل بن حارث بن عبد المطلب وہاں موجود تھے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری بیٹی ام مغیرہ جو ہے وہ موجود ہے، میں پیش کرتا ہوں۔ تو حضور علیہ السلام نے اسی مجلس میں حضرت تمیم داری کا نکاح حضرت ام مغیرہ سے کر دیا۔ خوش ہوئے، ایک کام دیکھا جو انہوں نے مسجد کے ساتھ کیا، مسجد کے لیے حضور علیہ السلام کو خوش کرنے کے لیے کیا۔ اب دیکھیں کہ کس قدر حضور علیہ السلام مساجد کے ساتھ محبت کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ وہ عورت جو مسجد نبوی میں جھاڑو دیا کرتی تھی، جب اس کی وفات ہو گئی صحابہ اکرام نے معمولی سمجھتے ہوئے کہ کوئی اہم شخصیت نہیں ہے، ایک عورت ہی تو ہے، رات کو وفات ہوئی تھی، صحابہ اکرام نے جنازہ پڑھوا دیا، تدفین کر دی۔ حضور علیہ السلام چونکہ آرام فرما رہے تھے اس وجہ سے نہیں بتایا، تو حضور علیہ السلام نے اگلے دن یا چند دن بعد جب اس کو غائب پایا تو آپ نے پوچھا کہ وہ عورت کدھر ہے؟ تو صحابہ کرام نے اس عورت کی وفات کے بارے میں بتایا۔ تو حضور نے فرمایا افلا کنتم آذنتمونی بہ، تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ صحابہ سے ناراض ہوئے حضور کہ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ دلونی علی قبرہا، مجھے اس کی قبر پر لے چلو، مجھے اس کی قبر پر لے چلو۔ صحابہ کرام کی معیت میں حضور اس کی قبر پر گئے، فصلی علیہا، آپ نے اس پر نماز جنازہ بھی پڑھی اور دعائے مغفرت بھی فرمائی۔ یہ بہت سی کتب کے اندر روایت موجود ہے، اور بخاری شریف کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، ابن ماجہ کے اندر، صحاح کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ دیکھیں جو مسجد کے ساتھ اللہ کے رضا کے لیے کوئی بہت بڑا کام نہ بھی کرے، صفائی ہی کرے، تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اس کی بھی بڑی قبولیت ہے، حضور اس کو بھی محروم نہیں فرماتے۔ لہذا ایک ایسا کام جو اللہ رب العزت کی توفیق سے اہل ایمان کے ہی حصے میں آیا ہے، اہل ایمان ہی کے حصے میں آیا ہے، اور قرآن نے اس کام کے بارے میں بتایا ہے کہ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ مسجدوں کو اللہ کے وہی بندے تعمیر کر سکتے ہیں جن کو ایمان باللہ کی نعمت سے اللہ نے متصف فرمایا ہے، جو ایمان کے ساتھ متصف ہے۔ یعنی جو بندہ مسجدیں تعمیر کر رہا ہے جب وہ دنیا سے جائے تو تم قرآن کی اس آیت کی روشنی میں یہ کہہ سکتے ہو کہ یہ بندہ ایمان کے ساتھ جا رہا ہے، ایمان کے ساتھ جا رہا ہے، کیونکہ قرآن نے کہا ہے انما، وجہ حسر ہے کہ مسجدوں کو ایمان لانے والے ہی تعمیر کر سکتے ہیں۔ لہذا ایک ایسا عمل جو کہ اہل ایمان کا خاصہ ہے، اہل ایمان ہی کرتے ہیں، یقیناً اہل ایمان کو اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے، اس میں جتنا وہ ہو سکے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔